अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट 12 थ्री डेज टू सी पढ़ने जा रहे हैं और इसी के साथ आज हमारी नाइन्थ क्लास इंग्लिश की बुक भी ख़त्म हो रही है। थ्री डेज टू सी का मतलब होता है देखने के 3 दिन, बसारत के 3 दिन। इस यूनिट की जो ऑथर हैं वो बेसिकली हेलन केलर हैं। हेलन केलर 1880 में पैदा हुई थी और 1968 में इनकी डेथ हो गई थी। तो जब ये 19 माह की थी तो इन्हें एक बीमारी लाहक हुई थी, जिसमें जो बच्चा होता है वो डेफ़ भी हो जाता है, ब्लाइंड भी हो जाता है। यानी बच्चा बहरा भी हो जाता है और साथ-साथ अंधा भी हो जाता है, ठीक है? तो इस बीमारी के बावजूद उन्होंने मशीन के ऊपर या दूसरों की मदद से एक किताब किसी तरह लिख डाली जिसका टाइटल था द वर्ल्ड आई लिव इन, और ये इसकी किताब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी 1908 में, ठीक है? तो उसमें बेसिकली इसने एक्सप्लेन किया था कि मैं चूँकि डेफ़ भी हूँ और ब्लाइंड भी हूँ, तो मैं दुनिया को कैसे महसूस करती हूँ या दुनिया के बारे में मेरी ओपिनियन क्या है। तो ये जो इसकी किताब थी, इसी के अंदर से ये आर्टिकल जो था वो निकाल कर यहाँ आपके इस यूनिट में ऐड किया गया है। मुकम्मल किताब तो नहीं है, उसमें जो मेन चीज़ें हैं वो इसके अंदर ऐड हैं, इसलिए इसका टाइटल है थ्री डेज़ टू सी। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसमें वो जो आँखों वाले लोग हैं, जो सुन सकते हैं, जो चीज़ों को देख सकते हैं, जो समझ सकते हैं, उनके लिए वो यहाँ पे क्रिटिसिज़्म भी करती है और अपनी भी एक्सप्लेनेशन देती है, और हमारी ज़िंदगी के अंदर जो हम टाइम वेस्ट करते हैं, जो हम चीज़ों को नज़रअंदाज़ करते हैं, उन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करवाती है कि हमें चीज़ों को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ें इस यूनिट में हमें सीखने को मिलेंगी। पैराग्राफ फर्स्ट है, समटाइम्स आई हैव थॉट दैट इट वुड बी एन एक्सीलेंट रूल टू लिव ईच डे एज इफ वी डाई टुमारो। पहली लाइन ही ऐसी है जो एटम बम की तरह उसने गिरा दी है। बाज़ औक़ात आई हैव थॉट, मैं सोचती हूँ, दैट इट वुड बी एन एक्सीलेंट रूल, कि ये एक शानदार असूल होगा, टू लिव ईच डे, कि हर दिन को इस तरह इस रूल के मुताबिक, इस असूल के मुताबिक गुजारा जाए। एज़ इफ़ वी डाई टुमारो, जैसे हमने कल मर जाना है। अगर हम इसी रूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें कि कल हमारी डेथ हो जानी है, तो हमारी सारी झगड़े, लड़ाइयाँ, दुश्मनियाँ, उदावतें, मुनाफ़क़तें, नफ़रतें ख़त्म हो जाएँ, क्योंकि हमें पता है हमने कल मर जाना है। तो किसी का हम पैसा अपने पास ना रखें, करप्शन ना करें, दो नंबरी। तो सारे मसाइल का हल इसी सेंटेंस के अंदर खड़ा हुआ है। कितनी खूबसूरत बात कर दी उसने। आगे, सच एन एटीट्यूड वुड एम्फसाइज शार्पली द वैल्यूज़ ऑफ लाइफ। इस तरह का जो रवैया है, सच एन एटीट्यूड, इस तरह का जो रवैया है, यानी हमने कल इस दुनिया से चले जाना है, इस ख्याल के साथ, इस रवैये के साथ, वुड एम्फसाइज, ये रवैया, ये एटीट्यूड जोर देगा, शार्पली, बड़ी शिद्दत से, बड़ी तेज़ी से, द वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की दार पर। ये जो रवैया है, ये ज़िंदगी की दार पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देगा, बड़ी तेज़ी के साथ ज़िंदगी की जो कदरें हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो बढ़ जाएँगी हमारे नज़दीक, और हम हर एक लम्हे को एन्जॉय करेंगे और टाइम वेस्ट ही नहीं करेंगे और बड़े शौक और लगन के साथ चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि हमें पता है हमने तो रहना ही नहीं है, हमने कल चले जाना है। ये जो हम टाइम वेस्ट करते हैं या नफ़रतें या दुश्मनियाँ या फ़ज़ूल काम करते हैं, ये सिर्फ़ इस सूरत में करते हैं चूँकि हमें पता होता है ना, हमने बहुत सारा जीना है, हमें कोई 100 साल जीना है और बड़े लंबे अरसे तक यहाँ पे रहना है। तो इसलिए हम प्लानिंग करते हैं, तो मकान बनाते हैं, तो बर्तन खरीदते हैं और शॉपिंग करते हैं और क्या-क्या, ठीक है? तो जब हमें पता हो कि हमने कल चले जाना, तो फिर इस तरह की फ़ज़ूलियात हों ही ना, ठीक है? आगे वो कह रही हैं, वी शुड लिव ईच डे विद जेंटलनेस, हमें हर दिन शराफ़त के साथ गुज़ारना चाहिए। विगर, हमें मुकम्मल वल्वले के साथ गुज़ारना चाहिए हर दिन। विगर क्या होता है? वल्वला, एक जोश, क़ुव्वत और दम-ख़म के साथ हमें दिन को गुज़ारना चाहिए। एंड कीननेस ऑफ एप्रिसिएशन, और तारीफ़ की जो अक़ीदत है, जो शौक़ है, उसके साथ हमें गुज़ारना चाहिए, व्हिच इज़ ऑफ़न लॉस्ट, जो कि अक्सर खो जाता है। यानी हमारी शराफ़त भी खो जाती है, हमारा वल्वला भी ख़त्म हो जाता है और हमारी जो अक़ीदत है, ये हमारा जो शौक़ है, वो भी ख़त्म हो जाता है। किस सूरत में? व्हेन टाइम स्ट्रेचेज़ बिफोर अस, जब वक़्त का फैलाव हमारे सामने मौजूद होता है। जब हमें नज़र आता है कि बड़ा टाइम पड़ा हुआ है, मंडे से पढ़ेंगे, मंडे और मंडे आता ही नहीं है। कब्रिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कहते थे हमने ये काम मंडे से शुरू करना है, और आज वो वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो वो ये कह रही है कि व्हेन टाइम स्ट्रेचेज़ बिफोर अस, जब वक़्त का फैलाव हमारे सामने मौजूद होता है, इन कांस्टेंट पैनोरामा, एक मुस्तकिल मनाज़िर की शक्ल में, एक मुस्तकिल मंज़र की शक्ल में, ऑफ मोर डेज़, मंथ्स एंड ईयर्स टू कम, आने वाले सालों, महीनों और दिनों के मुस्तकिल मनाज़िर की शक्ल में, जब वक़्त का फैलाव हमारे सामने मौजूद होता है, तो हमारी शराफ़त, वल्वला और शौक़ की जो कदरदानी होती है, उसकी शिद्दत में कमी आ जाती है, उसका जोश ख़त्म हो जाता है।
اور پھر ہم کچھوے کی طرح ایک جگہ پر اسٹک ہو کر کھڑے رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کر لیتے ہیں اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. آگے دیر آر دوز آف کورس، بے شک ایسے لوگ بھی موجود ہیں، دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں who would adopt the Epicurean motto of eat, drink and be merry. دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ایپیکورین کہتے ہیں بیسیکلی لذت طلب، یعنی لذت والا اور مزے والا جو موٹو ہے، جو اصول ہے، وہ اپنا لیتے ہیں. دنیا کے اندر ایسے بھی لوگ موجود ہیں. اور وہ کون سا موٹو ہے؟ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری. اٹ مین کھاؤ پیو اور موج اڑاؤ. ایم ای ڈبل آر وائی میری کا مطلب ہوتا ہے موج اڑانا، مزے اڑانا. ایم اے ڈبل آر وائی میری کا مطلب ہوتا ہے شادی، جو کہ شاید مزے کا الٹا ہے. ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو اور موج اڑاؤ. بٹ موسٹ پیپل وڈ بی چیسٹنڈ بائی دا سرٹینٹی آف امپینڈنگ ڈیتھ. لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں وڈ بی چیسٹنڈ کا مطلب ہوتا ہے نفس کشی، تزکیہ نفس کرنا، اپنے آپ کو دیکھنا، سیلف انالیسس کرنا. بائی دا سرٹینٹی آف امپینڈنگ ڈیتھ. لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سر پر کھڑی موت کے یقین سے نفس کشی اختیار کر لیتے ہیں. نفس کشی کیا ہوتی ہے؟ اپنے نفس کی جو خواہشات ہوتی ہیں ان کو مار دیتے ہیں، اور ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری سے نکل کر اور جو ان کے مقاصد ہوتے ہیں، جو سیلف ایکچولائزیشن کے گولز ہوتے ہیں، ان کی طرف وہ جاتے ہیں. وہ ساری زندگی یہ مزے نہیں اڑاتے رہتے اور ٹائم ویسٹ نہیں کرتے رہتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ سر پر موت کھڑی ہے اور ایک نہ ایک دن ہم نے اس سے چلے جانا، تو کیوں نہ اچھی زندگی گزار لی جائے. وہ میننگ فل لائف گزارتے ہیں. اوپر باکس میں کوشچن ہے، ہاؤ کین یو ریلیٹ دا انڈر لائن فریز ود دس پیراگراف. انڈر لائن جو فریز ہے ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، اس کو آپ اس پیراگراف کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں؟ جی ایکسپلین کریں. The underlined phrase eat, drink and be merry can be related to this paragraph in a way that the span of life is very short. ہم اس کو اس سینس میں اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جو اسپین آف لائف ہے، زندگی کا جو ٹائم لائن ہے، اس ویری شارٹ، بہت مختصر ہے. سو وائی ناٹ ٹو انجوائے اٹ ان میری میکنگ. تو کیوں نہ زندگی کو ہم میری میکنگ یعنی خوشیاں جو ہیں ان کو بڑھانے میں، اور خوشیوں کا جو مزہ ہے اس کو حاصل کرنے میں کیوں نہ ہم اپنی زندگی گزار لیں. کیونکہ ٹائم جو ہے زندگی کا یہ بہت مختصر سا ہے، اور اگر ہم ٹینشنز اور سٹریس میں ساری زندگی گزار دیں تو وہ کیسی رہے گی. اس لیے اچھا یہی ہے کہ کھاؤ پیو اور موج اڑاؤ، اس سینس میں ہم اپنی زندگی گزاریں. یہ کچھ لوگوں کے اکارڈنگ مقولہ ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں. جی پیراگراف 2. ان اسٹوریز، کہانیوں میں، ڈراموں میں، افسانوں میں، فلموں میں، دا ڈومڈ ہیرو، مصیبت زدہ ہیرو، از یوزلی سیوڈ، عام طور پر بچ جاتا ہے، ایٹ دا لاسٹ منٹ، آخری منٹ میں، بائی سم اسٹروک آف فارچون، خوش قسمتی کے ضرب سے. کہانیوں میں اکثر اوقات مصیبت زدہ ہیرو بچ جاتا ہے. بٹ آلموسٹ آلویز ہز سینس آف ویلیوز از چینج. لیکن ہمیشہ اس کا چیزوں کی قدر کرنے کا جو احساس ہے، جو جذبہ ہے، وہ تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی پوری فلم کے اندر جو فلاسفی تھی وہ اس چیز پر تھی کہ ایک ہیرو جو ہے وہ جاب کے لیے لڑ رہا ہے، لیکن لاسٹ پر وہ جاب کو حاصل کر لیتا ہے اور آخری منٹ میں اس کی جان بھی بچ جاتی ہے. لیکن اس کے بعد چیزوں کی جو قدر کرنے کا انداز ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اسی طرح بہت سارے افسانے، ڈرامے، لائک بہت سارے ڈرامے جو پاکستانی انڈین سیریلز ہیں اس کے اندر یہ گردش کرتے رہتی ہیں چیزیں کہ شادیوں کا ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. تو بعض اوقات لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں، امیر غریبی کا کوئی فرق یا کلچر کا، ریلیجن کا، مینی ادر کانفلکٹس. تو ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ پوری فلم میں، پورے ڈرامے میں نہیں مان رہے ہوتے، ایشوز چلتے رہتے ہیں، لیکن لاسٹ پر وہ کسی نہ کسی طرح مان جاتے ہیں. تو اس طرح پھر ان کا جو پیرنٹس کا دیکھنے کا جو انداز ہوتا ہے رشتوں کو، چیزوں کا، وہ بدل چکا ہوتا ہے. یعنی اس کی جو بچے ہوتے ہیں وہ والدین سے جدا ہو جاتے ہیں، تو لاسٹ پر والدین اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو انائے ہیں، یہ جو معاشرتی اصول ہیں، ان سے بڑھ کر ہماری اولاد ہے. تو ان کا جو دیکھنے کا، چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہے وہ بدل جاتا ہے، وہ اپنے بچوں کی باتیں مان لیتے ہیں. تو اسی طرح یہاں پر وہ یہی فلاسفی شیئر کر رہی ہے. ان سٹوریز، کہانیوں میں، دا ڈومڈ ہیرو، مصیبت زدہ ہیرو، از یوزلی سیوڈ ایٹ دا لاسٹ منٹ بائی سم اسٹروک آف فارچون، خوش قسمتی کے ضرب سے کسی طرح وہ بچ جاتا ہے. بٹ آلموسٹ آلویز ہز سینس آف ویلیوز از چینج، لیکن ہمیشہ اس کا جو چیزوں کی قدر کرنے کا انداز ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. ہی بیکمس مور اپریشیٹو، وہ مزید قدردان بن جاتا ہے. آف دا میننگ آف لائف، زندگی کے مطلب کا وہ مزید قدردان
جاتا ہے اینڈ اٹس پرماننٹ اسپریچول ویلیوز، اور اس کی مستقل جو روحانی اقدار ہیں ان کا وہ مزید قدردان بن جاتا ہے. اٹ ہیز آفن بین نوٹڈ، اکثر اس بات کو بھی دیکھا گیا ہے، جائزہ لیا گیا ہے، نوٹ کیا گیا ہے دیٹ دوز ہو لیو، وہ لوگ جو رہتے ہیں، آر ہیو لیوڈ، یہ رہ چکے ہیں، ان دا شیڈو آف ڈیتھ، موت کے سائے میں، برنگ اے میلو سویٹنس ٹو ایوری تھنگ دے ڈو. ایسا بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو موت کے سائے میں رہتے ہیں یا رہ چکے ہیں، وہ ان دا شیڈو آف ڈیتھ، موت کے سائے میں رہ چکے ہیں، برنگ اے میلو سویٹنس، وہ تھوڑی سی مٹھاس لے کر آتے ہیں، ٹو ایوری تھنگ دے ڈو، وہ ہر اس کام میں تھوڑی سی مٹھاس لے کر آتے ہیں جو وہ کرتے ہیں. یہ یہاں پر مایوس لوگوں کو اور یہ جو کیڑے نکالتے ہیں ان کو کریٹیسائز کر رہی ہے. جو لوگ گلشن راوی میں بیٹھے ہیں وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ ہم ناخوش ہیں. جو لوگ بحریہ ٹاؤن میں بیٹھے ہیں وہ بھی ناخوش ہیں. تو خوش کون ہے؟ یعنی جو بحریہ ٹاؤن والے ہیں وہ اس لیے خوش نہیں ہیں کیونکہ ان کے والدین آئی فون نہیں لے کر دے رہے، اور جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں گلشن راوی میں یا کسی غریب علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس سے اچھی کوئی لائف سٹائل نہیں مل رہی، تو اس لیے وہ ناخوش ہیں. تو خوش کون ہے؟ ہر چیز میں کیڑے نکالنے والے لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے. یہ کیسا ہے تو وہ کیسا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو یہ تو غریب ہے، ہمارے والدین ایسے ہیں، یعنی ماں باپ پر انگلی اٹھا دیتے ہیں جنہوں نے اس کو اس دنیا میں لے کر آئے، وجود دیا، کھانا خوراک پانی، اس پر بھی وہ انگلی اٹھا دیتے ہیں. تو یہ کم ظرف اور کمینے شخص کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے بلاؤڈ پرسن پر انگلی اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو لوگ موت کے سائے میں رہتے ہیں، جو لوگ ارتھ کویک یعنی زلزلے کے بعد بچ کر نکلتے ہیں، ان کا زندگی کا دیکھنے کا انداز بدل چکا ہوتا ہے. وہ ہر ایک لمحے میں خوشی لے کر آتے ہیں، وہ کیڑے نہیں نکالتے، کریٹیسزم نہیں کرتے رہتے. پھر جو لوگ فلڈ سے، وہ جو ان کو موت نظر آ رہی ہوتی ہے، ڈوبنے والا ہوتا ہے، اسے کوئی بچا لیتا ہے، تو پھر بھی وہ ہر لمحے کے اندر خوشی لے کر آتے ہیں. جن لوگوں نے موت کو قریب سے نہیں دیکھا ہوتا وہی یہ ساری زندگی کریٹیسزم اور یہ کیڑے نکالتے رہتے ہیں، یہ نہیں تو وہ نہیں تو ایسے نہیں تو ایسے ہونا چاہیے تھا، تو یہ نہیں تو انہوں نے کیا کیا ہمارے لیے. تو یہ پیراگراف 3 perhaps I can best illustrate، شاید میں بہترین وضاحت کر سکتی ہوں، by imagining اپنے تخیلاتی دنیا سے، اپنے خیالات سے، what I should most like to see، میں سب سے زیادہ کس چیز کو دیکھنا چاہوں گی. if I were given the use of my eyes say just for 3 days، اگر میری آنکھوں کا مجھے استعمال کرنے کے لیے صرف 3 دن کا وقت دیا جائے تو میں بہترین وضاحت کر سکتی ہوں کہ میں کسے دیکھنا چاہوں گی اپنی خیالاتی دنیا میں، اپنی تخیلاتی دنیا میں. پیراگراف 4 on the first day، پہلے دن، I should want most to see the people whose kindness, gentleness and companionship have made my life worth living. پہلے دن میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہوں گی جن کی قدردانی، جن کی شرافت، مہربانی اور دوستی اور رفاقت نے میری جو زندگی تھی اسے ورتھ لیونگ بنا دیا. ایک ایسی خاتون، ایک ایسی بچی جو ڈیف بھی ہے، بلائنڈ بھی ہے، اور اس کو جو ماں ہے، اس کے جو سبلنگز ہیں، اس کے جو فیملی کے لوگ ہیں، اس کے جو فرینڈز ہیں، جو اس کی آنکھیں بنے ہوئے ہیں، جو اس کے کان بنے ہوئے ہیں، جو اسے سب کچھ بتاتے ہیں، وہ کتنے عظیم لوگ ہیں، وہ کتنے عظیم لوگ ہیں جو اس کو ہر دن نئی رہنمائی کرتے ہیں، اسے کھانا دیتے ہیں، اسے زندہ رکھتے ہیں. وہ کہہ رہی ہے اگر مجھے آنکھیں دے دی جائیں، فطرت مجھے، نیچر مجھے، خدا مجھے آنکھیں دے دے، تو پہلے دن میں ان کو دیکھنا چاہوں گی جن کی مہربانی، شرافت اور رفاقت کے سبب میری زندگی ورتھ لیونگ بن گئی، قیمتی بن گئی. پیراگراف 5 the next day، اگلے دن، the second day of sight، نظارے کے دوسرے دن، I should arise with the dawn، میں صبح صادق میں اٹھوں گی. میں صبح صادق یعنی جب شفق ہوتی ہے، جب سرخی ہوتی ہے آسمان کے اوپر، میں اس وقت اٹھوں گی. ڈاؤن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صبح صادق. اینڈ سی دا تھرلنگ میریکل، اور میں وہ جو ہجانی معجزہ ہے اسے دیکھنا چاہوں گی. تھرلنگ کسے کہتے ہیں؟ تھرل ایک آپ کے جسم کے اندر ایک جو لہر دور پڑتی ہے جذبات کی، ایک ایسی کیفیت جس میں آپ کا جو جسم ہے وہ کمپ، ایک تھوڑی سی کپ کپی سی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں تھرلنگ میریکل معجزہ. وہ جو ہجانی کیفیت ہے، ہیجانی معجزہ ہے تھرلنگ. یہاں پہ میں اس کا میننگ کر رہا ہوں ہیجانی. ہیجان بیسیکلی کہتے ہیں انسان کے ایموشنز کو، جذبات کو. تھرلنگ میریکل ہیجانی معجزے کو دیکھنا چاہوں گی صبح صادق کے، بائی وچ نائٹ از ٹرانسفارمڈ انٹو ڈے، جس میں رات دن میں تبدیل ہوتی ہے. وہ کتنا عظیم نظارہ ہوتا ہے. یہاں پہ یہ دوبارہ سے آنکھوں والوں کو کریٹیسائز کر رہی ہے. جن کے پاس آنکھیں ہیں انہوں نے کبھی وہ صبح کا نظارہ دیکھا ہی نہیں ہے. اس سے زیادہ بڑھ کر خوبصورتی کیا ہے؟ یعنی صبح وہ 12 بجے تک لوگ سوئے ہوتے ہیں، 10 بجے تک آنکھ ہی نہیں کھلتی جب سورج سر پڑا دیتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نظارہ تو وہ دیکھنے والا ہے، وہ کیسا منظر ہوگا. میں پہاڑی پر چڑھ کر وہ دیکھوں گی کہ جب رات دن میں تبدیل ہو رہی ہوگی، تو وہ جو ایک ہیجانی معجزہ ہوگا، میں اس معجزے کو قریب سے دیکھنا چاہوں گی. اگر خدا مجھے 3 دن صرف آنکھیں دے دے دیکھنے کے لیے. ایک اندھی جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں وہ اس طرح کے نظاروں کے لیے ترس رہی ہے، اور جن کے پاس آنکھیں ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں گھوڑے بیچ کر. آئی شوڈ بی ہولڈ
मैं देखना चाहूँगी with Abe, I should behold, मैं देखना चाहूँगी with Abe, the magnificent panorama of life with which the sun awakens the sleeping earth. Second paragraph में she's again explaining, claiming I should behold, मैं देखना चाहूँगी with Abe, रोब के साथ, दबदबे के साथ, द मैग्निफिसेंट पैनोरामा, शानदार नज़ारा, शानदार मंजर को देखना चाहूँगी रोब के साथ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का। यानी वो कह रही है कि ये ज़िंदगी का एक शानदार नज़ारा, एक शानदार मंजर है। लोग आज बॉन फायर और इस तरह के करके जो हैं चीज़ें, उनको तो बड़ा शौक से देखने के लिए जाते हैं, लेकिन इससे बड़ा शानदार नज़ारा क्या है जिसको आंखों वाले मिस कर देते हैं। वो कह रही है मैं रोब के साथ, गरूर के साथ मैं उस शानदार नज़ारे को देखना चाहूँगी ज़िंदगी के, विद विच द सन अवेकन्स द स्लीपिंग अर्थ, जिसमें सूरज सोई हुई ज़मीन को जगा देता है, जिसमें सूरज अवेकन्स यानी जगा देता है द स्लीपिंग अर्थ, सोई हुई ज़मीन को। ऊपर क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द अराइजिंग ऑफ सन सो स्पेशल फॉर द ऑथर? Because it's a huge magnificent view, that's why it's extremely important for the author.